बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है और वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। मार्च की 12 तारीख है और रमज़ान का पहला रोज़ा, पहला दिन। एक बार फिर आप सबको इसकी मुबारकबाद देते हुए आपसे दरख्वास्त है कि असद अली तूर के लिए आवाज़ उठाइए। वो आपकी आवाज़ हैं। ऐसे सहाफ़ी जो आपकी आवाज़ हैं, ऐसे लोग जो आपकी आवाज़ हैं, उनके लिए आपको आवाज़ उठानी चाहिए। एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई है। ये जो पाबंदी लगा दी गई है 2 हफ्तों के लिए इमरान खान पर और उनसे मुलाकात नहीं हो सकेगी, इसकी असल वजह क्या है अभी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। और पुलिस ने एक गलत बंदा भी पकड़ लिया है, इसकी भी तफसील अभी आपके सामने रखते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले आपसे दरख्वास्त है कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यही दरख्वास्त आपसे अलग न्यूज़ के लिए भी है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत पर बात करें। ये जो पाबंदी लगाई गई है, इस पाबंदी पर बात करें। इससे पहले एक बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई। ये जो नए वज़ीर ख़जाना हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, इनके मामले में एक बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई। इन्हें कल पाकिस्तानी शहरियत देने की मंजूरी दी गई। इन्होंने पाकिस्तान की शहरियत तर्क कर दी और हॉलैंड के शहरी थे, डच नेशनल थे। फिर उसके बाद फैसला हुआ कि इन्हें वजीर ख़जाना बनाया जाएगा, तो इन्हें पाकिस्तानी शहरियत देने की मंजूरी दे दी गई। जिस इजलास में ये खुद थे, उस इजलास में फैसला हुआ कि इनको पाकिस्तान की शहरियत दे दी जाए। ये हमारे यहाँ पहले भी हुआ था। मुइन कुरैशी जब निगरां वज़ीर आज़म बनाए जा रहे थे, तो उस मौके पर ये इनके तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार हुए। वो शेख रशीद साहब बड़ा दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं कि पुलिस के अफसरान जो थे वो परेशान थे कि कैसे नए वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो जाना चाहते हैं अपने वालिद की कब्र पर, तो क्या करें। तो शेख रशीद साहब कहने लगे, मैंने पुलिस वालों से कहा यार तुम किसी कब्रिस्तान में वहाँ पर ले जाओ, मियानी साहब बता रहे हैं गालिबन, तो वहाँ ले जाओ और एक कब्र जो है वो बता देना कि उनकी है, इसमें क्या है। तो कहने लगे ये करवाया था। तो ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी बन जाते हैं, उनको वापस आकर डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे। तो अब नए वज़ीर ख़जाना साहब जो हैं उनको पाकिस्तानी शहरियत देने की मंजूरी दी गई उस इजलास में जिसमें वो खुद मौजूद थे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सीधा सीधा मुफादात के टकराव का केस है। लेकिन चलता है, हमारे यहाँ सब चलता है। तो ये हो गया और उनको पाकिस्तान का शहरी बना दिया जाए ताकि वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना बन जाएं। ये काम हमारे यहाँ हुआ। दूसरा, ये जो इमरान खान पर पाबंदी, इससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बताऊं। बड़ी कोई हैरानकुन चीज़ हुई। एक लड़ाई हुई 2 जज साहिबान की, और ये लड़ाई जो है वो जो जिसे जुडिशल कॉम्प्लेक्स हम कहते हैं, जहाँ इमरान खान साहब की पेशियों पर आपने बहुत देखा उसको, कचहरी भी कहते हैं। वहाँ पर 2 जज साहिबान जो हैं वो लड़ पड़े एक रिकॉर्ड कीपर से, एक स्टाफ मेंबर से। हुआ क्या, उसने एक रिटन स्टेटमेंट दिया है, वीडियो स्टेटमेंट दिया है। और ये अली हमजा साहब ने द नेशन में स्टोरी दी, जो आप देख रहे हैं ना, द नेशन में स्टोरी दी है। वो कहते हैं कि रिकॉर्ड कीपर, उसका नाम है उमर खत्ताब कुरैशी। वो ये बताता है कि 8 तारीख थी मार्च की, जब वो सुबह 10:45 पर जज राजा फ़र्रुख अली ख़ान और जज उमर शब्बीर उसके ऑफिस में आए, और इनके साथ जज कुदरतुल्ला भी थे। ये जो वो इमरान खान साहब की इद्दत वाले केस में भी जज थे, ये भी थे। और ये बात कर रहा था, और फिर उसके बाद जो है जज राजा फ़र्रुख अली ख़ान, कोई इनके दरमियान तल्ख़ कलामी हुई। जज राजा फ़र्रुख अली ख़ान, उन्होंने उसको बुरा भला कहना शुरू किया, गर्दन से पकड़ा, और फिर जज उमर शब्बीर जो हैं उन्होंने उसके बाल पकड़े और उसको मारना शुरू कर दिया। चेहरे पर मारा, मुक्के और थप्पड़ उसको मारे। फिर वो ये कहता है, फिर उसके बाद उन्होंने गिरा दिया, दोनों जज साहिबान ने नीचे गिरा दिया, और फिर सरकारी जो फाइलें थीं उनसे मारा। और उसका ये कहना है कि इस दौरान जब वो ये मारपीट कर रहे थे सरकारी कागजात से, तो कई फाइलें जो हैं वो सरकारी वो भी फट गईं, और उसको उन्हें मारा पीटा। रिकॉर्ड कीपर जो है उसने, और बल्कि उसके साथियों ने भी ऑफिस छोड़ दिया उस वाक़े के बाद। और सोर्सेज ये बता रहे हैं कि 4 जजेस, उसके बाद उन्होंने जज कुदरतुल्ला की कोर्ट रूम में एक मीटिंग की, और ये जो कोर्ट रूम था ये बाहर से लॉक कर दिया गया।
اور اس جمعے کی نماز کے بعد، اس میٹنگ کے بعد ریکارڈ کیپر اور ججز جو ہیں ان کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا، اور ریکارڈ کیپر جو ہے اس نے ججز کے خلاف کوئی شکایت وغیرہ نہیں کی، آگے کارروائی بڑھانے کے لیے روک دیا جائے، وہ مان گیا۔ اس سے پہلے اسی طرح کا ایک واقعہ 6 تاریخ کو، مارچ کی 6 تاریخ کو پیش آیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اور سیشن جج سکندر خان وہ ایک کیس سن رہے تھے، سابق وفاقی وزیر اور ان کے ساتھ جو وہ منحرف ہو گئے تھے علی نواز اعوان، ان کے وکیل اس وقت موجود تھے۔ تو اس ہیئرنگ کے موقع پر کورٹ روم کے اندر اسٹاف جو ہے اس نے تھریٹ کیا، اور جرنلسٹ جو تھے اس پہ چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور وہاں پر جو ہے وہ جج اپنا کام کر رہا تھا۔ جج سکندر خان نے آرڈر کیا کہ اس جرنلسٹ کو ابھی اریسٹ کر لو، تو پھر علی نواز اعوان اور ان کے وکیل جو تھے وہ بیچ میں پڑے اور اس جرنلسٹ کو اریسٹ ہونے سے بچایا۔ تو جج صاحبان جو ہیں ہمارے، وہ ماشاءاللہ زبردست غم و غصے کا اظہار ہو، اشتعال کا مظاہرہ ہو، سب کچھ ہو، عدالت کے اندر لوگوں پر بھی، اسٹاف پر بھی ابھی گرفتار کر لو، باقی چیزیں بعد میں دیکھی جائیں گی، یہ چل رہا ہے۔ تو ایک کیفیت ہے، اچھا یہ تو رمضان میں زیادہ ہوتی ہے، لیکن رمضان سے پہلے یہ کیفیت طاری ہے، اور یہ سب پہ طاری ہو گئی ہے۔ چھوڑوں گا نہیں والی کیفیت جو ہے یہ ہمیں سب پہ طاری ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو عجیب و غریب حالات ہیں۔ کم از کم جج صاحبان میں تو تحمل ہونا چاہیے، ان کا کام ہی سننا ہے نا، سماعت کرنا، تو ان میں سب سے زیادہ تحمل ہونا چاہیے، ان کے پروفیشن کی ڈیمانڈ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ڈیمانڈ وغیرہ کیا۔ اب آ جائیے عمران خان صاحب کے کیس کی طرف۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ میں ہیں، آپ کو یاد ہوگا ابھی اڈیالہ پر حملے کی منصوبہ بندی ہے، اور اس منصوبہ بندی کی وجہ سے اڈیالہ کی سیکیورٹی بڑھائی گئی ہے۔ اس سے پہلے کھیتوں سے بم ملے تھے، پھر اڈیالہ میں قتل کے واقعات وغیرہ ہوئے۔ اب یہ 3 بندے پکڑے گئے، ان 3 بندوں کے پکڑے جانے کی بڑی خبریں چلی۔ اب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا ہوا تھا، کیونکہ 2 ہفتوں کی پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس 2 ہفتوں کی پابندی کو اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ پابندی ہے کہ اس میں سینٹ کے انتخابات ہونا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے وکلا مسلسل کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے مشاورت کرنی ہے، لسٹیں لے کر جانی ہے، ہمیں تو آپ ایک پیپر بھی لے کر اندر نہیں جانے دیتے، پینسل لے جانے نہیں دیتے، پولیس والا درمیان میں 2 لوگ صوفے پہ بیٹھے، ایک ادھر، وہ درمیان میں 2 صوفوں کی ہتھی ہے، اس کے اوپر پولیس والا بیٹھ جاتا ہے۔ کبھی بندہ اس کے پیچھے سے ایسے بات کرے، کبھی بندہ اس کے آگے سے ایسے بات کرے، کان میں بات کرے، تب بھی وہ قریب آ کے سننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ والے کام ہو رہے ہیں۔ اب ان حالات میں عدالت نے اجازت دی تھی، جب عدالت نے اجازت دے دی تھی تو اب انہوں نے کہا بھائی سیکیورٹی خدشات ہیں، ملاقات پہ پابندی، 2 ہفتے کے لیے مکمل پابندی۔ تو سینٹ انتخابات میں عمران خان صاحب سے ان کی جماعت کچھ مشاورت کرے، کوئی لسٹیں دے، کوئی چیزیں پوچھے، نہیں، بند کر دو سب۔ اور کیا انتظامات کیے مریم نواز شریف، اڈیالہ جیل راول پنڈی پنجاب حکومت کے انڈر، مرکز کی حکومت، کیا شاندار انتظامات کیے، آپ ان کو دیکھیں۔ دہشت گردوں سے بچانے کے لیے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، قنات لگا دی گئی ہے اڈیالہ جیل کے باہر، قنات لگا دی گئی ہے، قنات سے دہشت گردوں کو روکیں گے ہم۔ اس شاندار ماحول میں ہم بہترین ایٹمی طاقت رکھنے والی قوم کے لوگ، ہم قناتوں سے دہشت گردوں کو روکنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب اگر آپ اس کو دیکھ لیں، تمام حالات و واقعات دیکھ لیں، 3 دہشت گردوں کے پکڑے جانے کی کوریج دیکھ لیں، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کام ڈالا کیا گیا، کارروائی ڈال دی گئی ہے، اور اس کارروائی کے ڈالے جانے کے نتیجے میں یہ پورا معاملہ ہو گیا۔ ایک چیز اور بڑی دلچسپ ہے، میں نے آپ سے کہا تھا نا غلط بندہ پولیس نے پکڑ لیا ہے، اس کیس میں کیا ہوا یہ کہ کراچی میں ایک ہوتی ہے شارٹ ٹرم کڈنیپنگ۔ اس شارٹ ٹرم کڈنیپنگ میں بندہ اٹھا کے لے کر گئے، اے ٹی ایم پہنچے، اس کے 1-2 اے ٹی ایم کارڈز خالی کیے، موبائل لیا، گھڑی لی، فیملی میں سے کسی کو فون شون کروایا، اور کروا کے کہا اس جگہ اتنے پیسے اتنی دیر میں، یا جو کوئی آیا اس کا بھی اے ٹی ایم اگر پیسے زیادہ نہیں بھی نکلے خالی کروایا، لگائی 1.5-2 لاکھ کی دہاڑی، یا کئی بار 8-10 لاکھ کی دہاڑی، بندہ چھوڑ دیا۔ شارٹ ٹرم کڈنیپنگ، کسی کو بھی اٹھایا، گاڑی میں اس کی خود بیٹھے، اس کے ساتھ گئے، شاپنگ وغیرہ کی بھی کر لی، اور ہو گیا۔ اس کام میں کئی بار خبریں آئیں کہ پولیس کے اہلکار بھی ملوث ہوتے ہیں شارٹ ٹرم کڈنیپنگ میں۔ تو ایسا ہی ایک کام ہوا کراچی میں، اور ایک بندے کو سی ٹی ڈی کے اہلکاروں نے اٹھا لیا۔ یہ سی ٹی ڈی کے اہلکار بندہ اٹھا کر لے کر گئے، اور لے جا کر ان لوگوں نے جو ایک سی ٹی ڈی کا مرکز ہے وہاں پر سول لائن میں پہنچا دیا، اور اس سے تاوان مانگا۔ لیکن جب انہیں یہ پتا چلا کہ یہ بندہ جو ہے یہ رپورٹر ہے،
تو پھر پولیس والے ہاتھ پاؤں جوڑنے لگے کہ یار معافی، غلطی ہو گئی، غلط بندہ اٹھا کے لے آئے. اب اس نے کہا کہ نہیں. اب کراچی یونین آف جرنلسٹ جو ہے اس نے اس کی مذمت کی، اور مذمت کر کے کہا کہ آئی جی سندھ وہ اس کی فوری تحقیقات کا حکم دیں، اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو لوگ تھے ان کو سسپینڈ کیا جائے اور یہ کارروائی کی جائے. لیکن ابھی تک اس معاملے میں جو خبریں آنی اس کے مطابق معاملہ دبانے کی کوشش ہو رہی ہے. پولیس والے چھوٹی موٹی دہاڑیوں تو آپ کو سڑکوں کنارے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، یہ ذرا سا آرگنائزڈ کام ہوتا ہے، یہ کام بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں. اس کے علاوہ دیگر چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو ابھی میں کام آپ کو بتا رہا تھا، وہ جو محب والا پورا کیس جس میں ایک خیبر پختونخوا کا بندہ، لاہور میں بھی اس کی رہائش تھی، حوالے ہنڈی کا کاروبار، اس کے پیسے لے لیے گئے. بہت سے لوگوں نے مجھے، خود میری فیلڈ کے لوگوں نے کہا کہ نہیں یار اس معاملے کو ایسے نہیں تھا، ایسے مت دیکھیں، یہ معاملہ ذرا سا مختلف ہے. اور پولیس اتنا کہ اتنے پیسے لے لے، دوسرے صوبے سے بندہ اٹھا لے، کہاں کر سکتی ہے، کیا کر سکتی ہے، اور یہ بندہ کتنا عرصہ غائب تھا وغیرہ. میں نے کہا یار ہمارے یہاں پولیس کے کارنامے آپ کو کیا پورے ملک میں نہیں پتا؟ 9 مئی کے بعد جو پولیس نے دہاڑیاں لگائی ہیں کیا ہمیں نہیں پتا؟ مطلب کسی کا بھی بچہ اٹھا لیا، اور اس کے بعد جب والدین جا رہے ہیں، وہ پورا ایک واقعہ ایک فیملی نے مجھے خود بتایا. ہم گئے تو جب ہم نے جا کے پتہ کیا، انہوں نے کہا نہیں جی نہیں چھوڑ سکتے. ہم باہر آنے لگے مایوس، ایک پولیس والا پیچھے سے بھیجا گیا اور اس نے کہا چھوڑ لے کر جا اپنے بچے کو، یہاں تو بہت مارتے ہیں، میں بات کرواتا ہوں پیسے کم کرواتے ہیں. جب وہ میں بات کرواتا ہوں پیسے کم کرواتے ہیں، اور اس دوران میں آوازیں آنی اندر سے بچے کو یا دیگر بچوں کو کوٹنے کی. وہ غریب ترین لوگ تھے، غریب ترین لوگ. انہوں نے کوئی ایک آدھ چیز بیچی، کہیں سے اور پیسے مانگے، قرض لیا، پولیس والے کو ₹1,00,000 ڈیمانڈ کر رہے تھے، 70,000 میں بات مکی اور پھر یہ کام کیا گیا. تو ہمارے یہاں یہ چیزیں پولیس والے ہر موقع پر دہاڑی لگاتے ہیں. اور صرف پولیس نہیں، اس کے علاوہ بھی لوگ، جس کا جہاں داؤ لگے وہ چھوڑے گا کیوں. یہ ہمارا قومی مزاج ہے، جس کا داؤ لگ گیا جانے نہیں دینا. تو یہ تو بنی بنائی ایک سچویشن ہوتی ہے، اس سچویشن کا تو فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اسی طرح سے کراچی میں ہوا ہے. باقی عمران خان صاحب والے اس معاملے میں ان کے وکیل پھر کوشش کریں گے کہ عدالت جائیں، عدالت جا کر اس سلسلے میں ریلیف لیں. لیکن اب آپ کو چونکہ پہلے کیس بنا کر دے دیا گیا ہے کہ دہشت گردی کا خدشہ ہے، تو اس کیس کی وجہ سے اس میں ریلیف ملنا بتایا جا رہا ہے کہ مشکل ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.